بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے مالی مسائل ہیں؟ آپ کے پیسے فراڈ میں ڈوب گئے ہیں؟ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سمجھنے کہ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کی اساس ہے۔ جتنی بھی دولت کے وظائف ہیں نا، جتنی بھی مالی لحاظ سے وظائف آپ نے سنے ہیں نا، یہ سب ان کی جڑ ہے۔ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ وظیفہ میں نے خود بھی آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی وجہ سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ اعتقاد، آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے، میں صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ باقی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بے پہا عطا فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے اور اس میں سے ہر کسی کو یہ آتی ہے، بچوں کو بھی یہ سورت آتی ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی مسلمان گھر میں چلے جائیں تو بچے کو سورہ کوثر یقیناً یاد ہوگی۔ اور آپ جب یہ کریں گے، وظیفہ آسان ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے خود بتائیں گے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس طرح سے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور باقی 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کا زیادہ فائدہ ہو تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ مصلی پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کریں کہ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اے اللہ میرے یہ تمام فائنینشیل ایشوز جو ہیں، یہ جو مالی مسائل ہیں میرے معاشی اور مالی، ان کو سب کو سارٹ آؤٹ کر دیں۔ اور اب میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کو اسی طرح مالی معاملات کے لحاظ سے پریشانی تھی، انہوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا۔ ان کا دراصل اس طرح ایشو تھا کہ کسی جگہ پیسہ انویسٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ انہوں نے جہاں پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ سارے پیسے ان کے ڈوب گئے فراڈ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وہ بیچارے بہت پریشان تھے اور بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے، یعنی کسی سوچ کی وجہ سے اسی بار بار سوچتے تھے کہ یار میں نے پیسہ کہاں غرق کر دیا، وہ سارا میں نے انویسٹ کر دیا، اتنا زیادہ پیسہ تھا میرے پاس، وہ سارا ڈوب گیا ہے۔ تو انہوں نے میرے سے اس بات کا تذکرہ کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے وہ پیسے تو آنا مشکل ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرا کوئی اور سبب، کوئی اور وسیلہ بنا دے کہ میں دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں۔ اور پھر میں نے ان کو یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اتنا دے دیا کہ وہ پرانے جتنے غم تھے ان سب کو بھول گئے۔ اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اب وہ واقعہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے پیسے فراڈ میں ڈوب گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے دوبارہ سے اتنا عطا کر دیا کہ کہاں میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں سے ادھار لیتا پھرتا تھا کہ میں کم از کم اپنا گھر چلا سکوں۔ میں نے اب الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سال اتنی زیادہ زکوٰۃ دی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے سے میرا بہت زیادہ مالی حالات آسان کر دی، کیونکہ قرآن مجید کی یہ سورہ ہے، سورہ کوثر، بہت زیادہ وظائف ہیں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں، اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ کوثر 129 بار صرف پڑھنی ہے، کوئی اتنی زیادہ دفعہ بھی نہیں پڑھنا۔ اب اسے پڑھنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ جو آپ کو وقت لگے گا، تقریباً 12 سے 13 منٹ لگیں گے یا 15 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو کم از کم میرے لیے ایک مرتبہ دعا ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔